ایمانداری کی خوشبو۔ ایک داستان۔ پرانے بغداد کے مشہور بازار کے ایک کونے میں یوسف کی چھوٹی سی بیکری تھی۔ یوسف ایک ایسے بزرگ تھے جن کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان رہتا تھا۔ ان کا شاگرد زید، جو بھی جوان تھا، اکثر بازار کی بھاگ دوڑ اور دوسرے دکانداروں کی چالاکی دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج اپنی پوری تپش پر تھا، بازار میں ایک امیر سوداگر اپنی دھن میں تیزی سے گزرا۔ اس کے کپڑوں کی سرسراہٹ کے بیچ ایک ریشمی بٹوا زمین پر گرا اور دھول میں دب گیا۔ زید کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے لپک کر اسے اٹھایا۔ بٹوا بھاری تھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو سونے کے دیناروں کی چمک سے اس کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ استاد، دیکھیے، قسمت کھل گئی! زید ہانفتے ہوئے چلایا۔ اس میں پورے 50 دینار ہے۔ اب نہ آپ کو پھٹے ہوئے کپڑوں میں کام کرنا پڑے گا، نہ ہماری دکان کی چھت تپکے گی۔ یوسف نے اطمینان سے اپنی کلہاڑی سے لکڑی کاٹی اور زید کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا زید، یاد رکھو کہ جو چیز تمہاری نہیں ہے وہ تمہیں کبھی امیر نہیں بنا سکتی۔ وہ صرف ایک بوجھ ہے جسے تم اپنی روح پر ڈھو گے۔ جاؤ، اس مسافر کو ڈھونڈو، شاید وہ اپنی پوری جمع پونجی کھو چکا ہو۔ زید کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن استاد کی بات ٹالنا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ بھیڑ کو چیرتا ہوا بھاگا۔ کافی مشقت کے بعد اس نے اس سوداگر کو پایا جو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا اپنا سر پکڑ کر رو رہا تھا۔ زید نے آگے بڑھ کر وہ بٹوا اسے تھما دیا۔ سوداگر کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے فوراً 10 دینار نکال کر زید کی طرف بڑھائے۔ زید کے ذہن میں اپنی غریبی اور گھر کی ضرورتیں گھومنے لگیں۔ اس کا ہاتھ ان سکوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے استاد یوسف کے وہ شبد یاد آ گئے، ایمانداری خود ایک رزق ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا، جناب، دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے انعام نہیں چاہیے۔ شام کو جب زید واپس لوٹا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے استاد کو سب بتایا اور کہا، میں کھالی ہاتھ آ گیا استاد، لیکن اب بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ یوسف مسکرائے اور کھڑکی کے پاس رکھی اپنی پرانی سراہی سے پانی پینے لگے۔ انہوں نے کہا، اللہ پر توکل کرنا سیکھو زید، وہ پرندوں کو بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ تبھی زید نے اپنے جوتے اتارے۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گیلے جوتوں کے تلووں پر لال اور سنہرے رنگ کے باریک ریشے چپکے ہوئے تھے۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ قیمتی کیسر تھا۔ شاید بٹوا لوٹاتے وقت وہ کسی بڑے عطر والے کی دکان کے پاس سے گزرا تھا، جہاں قیمتی کیسر زمین پر بکھرا پڑا تھا اور گیلے جوتوں کی وجہ سے زید کے پیروں میں چپک گیا تھا۔ جب انہوں نے اس کیسر کو اکٹھا کیا تو اس کی قیمت ان 10 دیناروں سے کہیں زیادہ نکلی جو سوداگر اسے دے رہا تھا۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جب انسان اللہ کی خاطر کسی حرام یا سندیہاسپد چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اسے اس سے بہتر حلال راستہ دکھا دیتا ہے۔